الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وحبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذالک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و حاضرین، بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ میں نے سورہ بقرہ کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، مجھے آپ تمامی حضرات کے سامنے حقوق العباد کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی اور میں نے حقیقتاً حدیث مبارکہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ مجھے کئی لوگوں کا اصرار ہوا کہ اس حدیث مبارکہ کو مکمل پڑھا جائے تاکہ لوگوں کے ذہن میں بات زیادہ سے زیادہ اتر سکے۔ تو میں نے لوگوں کے اصرار پر لبیک کہا اور آج میں نے ارادہ کیا کہ اسی تعلق سے آپ تمامی حضرات کے سامنے جو اس حدیث مبارکہ سے ملتا جلتا مضمون ہوگا، چند باتیں اس پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بزرگوں اور دوستوں، سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے، اس میں ہم نے روزی کو تقسیم کر دیا ہے۔ میں نے رزق کو دنیاوی زندگی میں لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ بعض کو بعض پر ہم نے فوقیت دے دی ہے، یعنی بعض لوگوں کو ہم نے دنیاوی مال زیادہ دے دیا ہے، روزی زیادہ دے دی ہے، اور بعض کو ہم نے کم دیا ہے۔ اور وہ ایسا میں نے کیوں کیا؟ اللہ رب العزت نے اسے آگے بیان فرمایا تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لیتے رہو، تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لیتے رہو۔ یعنی میں نے دنیاوی زندگی میں جو ہے نا وہ روزی کو تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے، کس کو کیا کیا دینا ہے میں نے دے دیا ہے۔ کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ کیوں دیا اللہ نے خود جواب دیا، تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لیتے رہو۔ یہ تو ایک آیت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد اس آیت مبارکہ کے ضمن میں سمجھنے کے لیے بہت ساری احادیثیں ہیں جو ہمیں اس آیت مبارکہ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا مستحکم اظہار فرمایا ہے، اور خاص کر اس کا وہ بندہ جو پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں ہو، اللہ کا رشتہ اس سے کتنا گہرا ہوتا ہے، اس بات کو میں اس آیت مبارکہ کے ضمن میں اس حدیث سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے، کتاب البر میں یہ حدیث آئی ہے، اور مریض کی عیادت کی فضیلت میں حضرت امام مسلم نے اس حدیث کو لایا ہے۔ حدیث نمبر ہے 318۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تھا لیکن تم مجھے دیکھنے نہیں آئے۔ میں بیمار ہوا تھا لیکن تم مجھے دیکھنے نہیں آئے، میری عیادت کرنے تم نہیں آئے۔ تو وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں کس طرح تیری عیادت کر سکتا تھا؟ تو جو دونوں جہاں کا پروردگار ہے، تو دونوں جہاں کا پالن ہار ہے اللہ، تو مریضوں کو شفا دینے والا ہے اللہ، تو کب بیمار ہوا تھا جو میں تجھے دیکھنے آتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا
کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ میرا فلانا بندہ بیمار ہوا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی؟ تجھے معلوم ہے میرا فلانا بندہ بیمار ہوا تھا، لیکن تم نے جانتے ہوئے بھی اس کی عیادت نہیں کی۔ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ ہائے، جملہ سنیں، اگر تو اسے دیکھنے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی تو اس کی عیادت کو نہیں جاتا بلکہ تو میری ملاقات کو آتا۔ کیسی محبت ہے اللہ کو اپنے کمزور بندوں سے۔ آج ہم صحت مند ہیں، بہت طاقتور ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن ذرا سا بخار آ جائے پیروں میں لڑکھڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز پکڑنے کو دے دی جائے تو آپ سے کوئی چیز پکڑی نہیں جاتی ہے، آپ سنبھالے نہیں سنبھالے جاتے۔ ذرا سا بیمار پڑ جائے تو آپ خود کو کیسا کمزور محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ کمزور ہو جاتا ہے نا، چاہے صحت کے معاملے میں ہو یا مال کے معاملے میں ہو، اگر وہ کمزور ہو جاتا ہے تو میں اس کے پاس رہا کرتا ہوں، میں اس کے پاس رہا کرتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں بیمار پڑا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا۔ وہ کہے گا پروردگار تو کب بیمار پڑا جو میں تجھے دیکھنے جاتا؟ تو اللہ فرمائے گا فلانا بندہ بیمار تھا، تجھے خبر ہوئی مگر تو دیکھنے نہیں گیا۔ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر اس حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی سنیے۔ دوسرے حصے میں آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، مجھے بھوک لگی تھی، تم نے کھانا نہیں کھلایا مجھے۔ وہ کہے گا پروردگار تو ساری کائنات کو کھلانے پلانے والا ہے، اے اللہ تجھے کب بھوک لگی تھی جو میں تجھے کھلاتا؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا میرا ایک بندہ تیرے دروازے پر بھوک کی شکایت کر رہا تھا کہ وہ بھوک کی شدت میں ہے، تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر کھلا دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ سبحان اللہ، تو مجھے اس کے پاس پاتا، لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ پھر اسی طریقے سے آقا کریم تیسرے حصے میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا میں پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا مولا تو کب آیا کہ میں تجھے پانی پلاتا؟ رب فرمائے گا کسی نے تجھ سے سوال کیا تھا کہ مجھے پانی پلا دو، لیکن تم نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہ حدیث آپ نے سن لی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک بات جانیے، 3 حق ہے مسلمانوں کا دوسرے مسلمان پر، جسے ہر مسلمان کو اس حق کو ادا کرنا چاہیے۔ نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں سخت سے سخت عذاب اس کو دیا جائے گا۔ پہلا حق، کوئی بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جائیے، اسے دیکھنے جائیے، ساری شکوہ شکایت کو بھول جائیے، اسے دیکھنے کے لیے جائیے، پہلا حق ہے اس کا۔ دوسرا حق، کوئی چھینک دے اور الحمدللہ کہہ دے، جواباً آپ اس پر رحم کی بات کہیے، اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ مجرم ہیں۔ تیسرا حق، کوئی سلام کرے تو جواب دے دیجئے، اس میں بخالت سے کام نہ لیجئے۔ یہ 3 بڑے حق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ تو یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی سے ملتی ہوئی یہ حدیث تھی کہ یہ حق ہے کہ کوئی بیمار پڑے تو آپ اس کی عیادت کریں، کیونکہ بندہ کسی انسان کی عیادت کو جاتا ہے مگر رب کو وہاں پاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اچھا، ایک بات مجھے یاد آ رہی، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص دمشق کی جامع مسجد کے قریب ایک مسجد میں پہنچا۔ مسجد میں لوگ جمع تھے، اس نے پیچھے سے آواز دی، میں بھوکا ہوں، کوئی 2 روٹی کھلا دو۔ کسی نے اس کی آواز پر توجہ نہ دی۔ اس نے دوبارہ صدا دی، بھوکا ہوں، روٹی کھلا دو۔ کسی نے توجہ نہ دی۔ دوبارہ اس نے آواز دی، کسی نے توجہ نہیں دی۔ وہ مسجد کے مینار میں گیا، وہاں وہ لیٹا، بھوک کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، مر گیا۔ وہ اعلان ہوا، مسجد کے امام صاحب نے اعلان کیا، کوئی مسافر تھا، بھوکا مر گیا ہے، روٹی کی بات کر رہا تھا، مر گیا۔ بھئی اب کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا اچھا سے اچھا کفن پہنایا جائے اس کو، اچھے سے اچھا مہنگا کفن اس کے لیے خریدا گیا اور اس کو پہنایا گیا اور قبر میں اس کو دفنا دیا گیا۔ رات کے وقت میں یہ ساری چیز ہو گئی۔
فجر کی اذان دینے کے لیے اور نماز کے لیے جب مؤذن اور امام مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دونوں کے منہ سے ایک چیخ نکلتی ہے، ایک چیخ نکلتی ہے جو پورے دمشق میں یہ چیخ پھیل جاتی ہے۔ سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ دیکھا کہ وہ کفن جو اس غریب کو پہنایا گیا تھا مسجد کے حرم میں موجود ہے، اور اس کفن پر لکھا ہے کہ میرا بندہ جب روٹی مانگ رہا تھا تو تمہیں دینے کی توفیق نہ ہوئی، اور بھوک کی حالت میں اب میرا بندہ جب شہید ہو گیا تو تو اسے کفن دیتا ہے، جبکہ میں نے اسے جنتی لباس میں جنت میں جگہ دے دی ہے۔ میرے اس بندے کو تیرے کفن کی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگ اور دوستو، یہ واقعہ سننے کے بعد ایک بات تو سمجھ میں ضرور آ جاتی ہے کہ جو غریب مصیبت اور تکلیف کے عالم میں مرتا ہے، اللہ اس کی ضیافت اور اللہ اس کا خاص خیال قبر میں اور جنت میں رکھتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، آج اگر کوئی بھوکا ننگا مجبور ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اوائڈ کر دیتے، مر جائے تو اس کے لیے کیا سے کیا لوگ انتظام کرتے ہیں۔ بزرگوں، جب تک لوگ زندہ ہیں ان کی قدر کیجیے، مرنے کے بعد قدر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مرنے کے بعد تو معاملہ بندے کا اور اللہ کا ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اس بات پر غور اور فکر کیجیے گا۔ بزرگوں کی باتیں یہی ساری چیزوں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، میں ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ لوگ وہ شعر بھی سن رکھے ہوں گے کہ مہربانی کرو تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو شاعر نے شعر کے اندر پرو دیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین والے زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر آسمان پر رحم فرمائے گا۔ یعنی جب تک تم زمین پر ہو، زمین والوں کے ساتھ مہربانی کرو، مر کر جب اللہ کے حضور پہنچو گے تو اللہ تم پر مہربانی فرمائے گا، اور تمہاری مہربانی چند روپوں سے ہوگی اور اس کی مہربانی پوری جنت سے ہوگی۔ بزرگوں اور دوستو، وہ اپنے خزانے سے تمہاری مہربانی کرے گا، اس کے خزانہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ بزرگوں، ہماری کمائی کی حد ہے مگر اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بزرگوں، یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ رحم نہیں فرمائے گا۔ اللہ اس کے ساتھ رحم نہیں فرمائے گا۔ ابھی جو میں نے فضیل بن عیاض کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ اسی گراؤنڈ پر رکھا ہے۔ اگر آپ کسی پر مہربانی نہیں کرتے تو اللہ بھی آپ پر مہربانی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لوگوں پر مہربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے، ایک بڑی خاص حدیث اور پڑھتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ، یہ بھی امام مسلم نے کتاب الذکر والدعا کے اندر اسے لایا ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 345۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کی دنیا میں مشکلات میں سے کوئی مشکل دور کر دے، دنیا میں کوئی اس پر مشکل آئی ہے اور اسے وہ دور کر دے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے تمام مشکلوں کو دور کر دے گا۔ ہائے، تم ایک مشکل دور کرو، تم ایک مشکل کسی کی دور کر دو، اللہ تمہاری تمام مشکلوں کو دور۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کائنات کے تاجدار کہہ رہے ہیں، جنہوں نے جنت دیکھا ہے، جنتیوں کو دیکھا ہے، وہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا میں کسی مومن کی ایک تکلیف کو دور کر دو، ایک مشکل کو دور کر دو، قیامت کے دن رب تمہاری تمام مشکلات کو دور فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا کر دے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جو شخص کسی مفلس کی تنگ دستی کو دور کرے گا اور آسانی کرے گا، اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی مہیا فرما دے گا۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی اللہ رب العزت کر دے گا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر آپ نے کسی کی مفلسی، تنگ دستی، کچھ نہیں تھا بیچارے کے پاس، اور آپ نے کچھ دے دیا کہ اس کی زندگی بہتر طریقے سے کٹ جائے،
یاد رکھیے حساب اور کتاب والے دن جب آپ کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، رب کچھ ایک بہانہ تلاش کر آپ کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ ایک روایت ہے، سنیے، بڑی پیاری روایت ہے، ہائے 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 طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہوگا قیامت والے دن، حساب اور کتاب والے دن، جس کے پاس ایک نیکی گھٹ رہی ہوگی، بس ایک مل جاتی تو جنت میں، اور ایک بندہ اسی کے پاس کھڑا ہوگا جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، صرف ایک۔ اس کے دل میں خیال آئے گا اس ایک نیکی سے میرا کیا ہونا؟ ایسا کرتے ہیں یہ ایک نیکی اس کو دے دیتے ہیں، کم سے کم اس کا تو بھلا ہو جائے گا۔ وہ کہے گا اے اللہ میری ایک نیکی اس کو دے دینا۔ اللہ فرمائے گا جا، میں نے اس کی ایک نیکی جو کم رہی ہے میں نے تیری نیکی اس کو دے دی، مگر یاد رکھ اس کے ساتھ تو بھی جنت میں جا، کیونکہ تو نے میرے اس بندے پر مہربانی کر دی ہے، اور جو میرے بندے پر مہربانی کرے میں تو اس پر مہربانی کرتا ہی کرتا ہوں۔ جا، میں نے اس مہربانی کی وجہ کر تجھ پر مہربانی کی اور تجھے جنت کا پروانہ دے دیا ہے۔ ہائے ہائے بزرگوں، سمجھنے کی بات، آپ کسی کا ذرا سا خیال رکھو، دیکھو رب آپ کا پورا خیال رکھتا ہے، پورا خیال رکھتا ہے۔ ہائے ہائے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہائے ہائے جو شخص کسی مسلمان کے ایک عیب کو چھپا دے، کسی مسلمان کے ایک عیب کو، ایک غلطی کو چھپا دے کہ نہیں اس کو نہیں دکھانا ہے، چھپا دو اس کو چھپا دو۔ آقا کریم نے فرمایا تم ایک عیب کو چھپا دو، اللہ حساب اور کتاب والے دن تمہارے سارے گناہ کو چھپا دے گا، تمہارے سارے گناہ کو چھپا دے گا۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہا کرو، اللہ تمہاری مدد میں لگا رہے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، کس قدر اللہ اپنے کمزور بندوں سے محبت کرتا ہے، مشکلات میں گھرے بندوں سے محبت کرتا ہے، مصیبت زدہ بندوں سے محبت کرتا ہے، ان حدیثوں کے ذریعے محسوس کیجئے اس کو کہ اللہ کس قدر محبت کرتا ہے۔ آخری میں وہ بات آپ تمامی حضرات کے سامنے کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک حج کو جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک بچی گھوڑے سے اترتی ہے اور ایک مرا ہوا پرندہ اپنے تھیلے میں رکھتی ہے۔ آپ حج کے لیے جا رہے تھے، آپ نے گھوڑا روک دیا، اس کو دیکھا، قریب بلایا، کہا بیٹی کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ مردار کھانا حرام ہے؟ یہ جو تم مردہ پرندہ اپنے تھیلے میں رکھ رہی ہو بیٹی اس کا تم کرو گی کیا؟ رونے لگی، کہتی میرے ابو کو ظالموں نے مار دیا، میرے ابو ایک حادثہ میں رخصت ہو گئے، میری ماں بھی نہیں ہے، بس ایک چھوٹا بھائی ہے اور میں ہوں، اب چھوٹے بھائی کا معاملہ میرے کاندھے پر ہے، 4 دن ہو گئے کچھ کھانے کو نہیں ہے، بھائی بہت بلک رہا ہے، سوچا چلوں تلاش میں نکل جاؤں، شاید کچھ میسر آ جائے، لا کر بھائی کو کھلا دوں تاکہ سکون سے سو سکے۔ 4 دن تک کچھ کھایا نہیں ہے اور نہ سویا ہے، یہ میں نے پرندہ اٹھایا، میں اس کو بھون کر کے اپنے بھائی کو کھلا دوں گی تاکہ وہ سکون سے سو جائے۔ یہ بول کر رونے لگی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے میں بھی اس بچی کے ساتھ رونے لگا، اور میں نے حج کے لیے جتنے پیسے رکھے ہوئے تھے اپنے پاس کہ جاؤں گا، ایسے کروں گا، وہاں ٹھہروں گا، وہاں دوں گا، یہ وہ سارے پیسے قریباً 10,000 بنتے تھے، میں نے نکال کر کے اس بچی کو دے دیا اور میں لوٹ کر گھر چلا آیا۔ کسی نے پوچھا ابن مبارک تم تو حج کو گئے تھے اور پہلے ہی چلے آئے؟ انہوں نے کہا میں نے تو راستے میں ہی حج کر لیا، میں نے راستے میں ہی حج کر لیا ہے۔ کمال ہے صاحب، لوگوں نے کہا لگتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، دماغی طور پر بھی ان کی طبیعت خراب ہو چکی ہے۔ لوگ چلے گئے، سب نے خواب میں دیکھا، ایک نے نہیں سب نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مبارک کے حج کے مقبولیت کی گواہی دی جا رہی ہے کہ اس سال عبداللہ ابن مبارک کی حج قبول کی جاتی ہے، سب نے یہ خواب میں دیکھا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ رب العزت جسے مال دیتا ہے
بالیقین اللہ ممتحن ہے، امتحان لینے والا ہے، اللہ اس سے امتحان لینے کے لیے اسے مال دیتا ہے۔ اپنے سے کمزوروں کی مدد کیجئے، آپ ایک مشکل ٹالیں گے، رب آپ کی ساری مشکلات کو ٹال دے گا۔ بہت کریم ہے وہ، بڑا رحیم ہے وہ۔ بزرگوں اور دوستو، آج 1 جنوری ہے نا بھائی، ہر جگہ خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے خوشی منانے کا انداز یہی ہونا چاہیے۔ آج اگر خوشی منانے کا دل ہے نا تو ناچ گانے پر 2-4 ہزار روپے خرچہ نہ کیجئے، جائیے بغل میں بہت ساری دکانیں ہیں، کمبل خریدیے اور کسی غریب کو ایک کمبل تو اڑا دیجئے۔ جو جاڑے میں پریشان ہے، ٹھٹھر رہا ہے، دقت میں، پریشانی میں، اڑھا تو دیجئے۔ دیکھیے آج آپ اسے کمبل اڑھائیں گے، حساب اور کتاب والے دن رب آپ کو رحمت کا شامیانہ اڑھا دے گا۔ بھئی آپ یہ کام کیجئے نا، یہ سیلیبریشن کا خوبصورت انداز ہے، یہ خوبصورت انداز ہے۔ ایک دوسرے سے ملیے، ایک دوسرے سے دل کو صاف رکھ کر کے معافی مانگیے، خوش رہیے ایک دوسرے کے ساتھ، کسی کے لیے کینہ غیبت دل میں مت رکھیے، دل کو پاک اور صاف رکھیے بزرگوں۔ اللہ تعالی ہم سبوں پر مہربانی کرے، آمین۔ بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔